آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم گورنمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس کو ایک مایوپیا ہوتا ہے نا جو شارٹ ٹرم ویژن جس میں بندہ صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے باہر نکلیں اور تھوڑا آگے دیکھیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا پوٹینشیل ہے. سولر کی جو سب سے مزے کی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ سے سولر لگایا ہے. ہم نے کوئی IMF سے قرضہ نہیں لیا سولر لگانے کے لیے، گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں خرچ کیے، کوئی IPP نہیں آیا، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی کانٹریکٹ ایسا نہیں کیا جو کہ ہماری سوورن گارنٹی جس کے پیچھے لگ رہی ہے یا ہمارے پاکستان کے نام کے اوپر قرضہ لیا گیا ہو. تو یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی تیل کی امپورٹ کم کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی ایک سولر پینل آ کے لگتا ہے کسی گھر کے اوپر اور وہ اگلے 3 سال یا 4 سال یا 5 سال تک جب تک اپنی کاسٹ کو ریکور کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بھی رہتا ہے، تو وہ جو ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اس سے ہم تیل کی امپورٹ، کول کی امپورٹ، LNG کی امپورٹ کم کر سکتے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے LNG کی امپورٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوئی ہے پاکستان میں. کیوں کم ہوئی ہے؟ کیونکہ الیکٹرسٹی کی ریکوائرمنٹ کم ہو گئی ہے. ڈیزل کی امپورٹ کم ہو گئی ہے کیونکہ بہت سارے ٹیوب ویل ایسے ہیں جو کہ سولر پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں جو پہلے پیٹر انجن یا ڈیزل پہ چلا کرتے تھے. تو اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا زر مبادلہ کا. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو آج تھوڑا سولوشن سوچ سمجھ کے نکالنا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو پہلا سولوشن نظر آیا اس کو بس لگا دیا کہ بھئی یہی ہے مسئلے کا حل، یہ سولر والوں کے اوپر ہی لگا دو. اس سے بزنس کمیونٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ ایک تو جو سولر لگوا رہے تھے، مطلب جو بزنس کر رہے تھے سولر کا، ان لوگوں کو، اور دوسرا جو ہمارے صنعت کار ہیں جو فیکٹریاں چلاتے ہیں، کیونکہ فیکٹریوں میں بہت زیادہ الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے، تو لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. میں یہ کہوں گا کہ اس سے دیکھیں نقصان نہیں پہنچے. پاکستانی بہت ریزیلینٹ ہے، پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بہت ریزیلینٹ ہے. وہ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، ہر وقت اپنا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال لیتے ہیں. تو برداشت ہی کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا جگاڑ، حل نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح کریں. سولر بھی کسی چیز کا حصہ ہے نا. دیکھیں بجلی مہنگی تھی، نہیں اویلیبل تھی، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سولر لگانا شروع کر دیا. فارمر کو وہ ٹیوب ویلز کو چلانے کے لیے الیکٹریسٹی نہیں ملتی تھی، ریٹ تو بہت کم ہوتا تھا، لیکن جب بجلی پہنچے گی نہیں تو وہ کیا کرے گا. تو رمضان میں پھر عوام جو ہے وہ تیار ہو جائے کہ رمضان جو ہے نا آپ کا سحری اور افطاری جو ہے نا وہ اندھیرے میں ہونے والا ہے. تو اس لیے آپ سحری اور افطاری کے لیے اچھی اچھی موم بتیاں لے لیں. یہ میرا حکومت کی طرف سے آپ کو میسیج ہے، اور شاید حکمران بھی ہمارے سن لیں. اسی توسط سے وہ الیکٹریسٹی میں کے معاملات میں بہتری آئے، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے رمضان، لیکن اس میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ باز نہیں آتے وہ لوگ. مجبوری ہے شاید ان کی، کیونکہ آلریڈی معاملات جیسے آپ نے بتائے ہیں کہ چلانے والے، استعمال کرنے والے زیادہ ہیں، یونٹس کم ہیں، تو وہ بیلنس کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، عوام برداشت کر لے گی، ہم نے تو اس کو مینیج کرنا ہے. تو پھر موم بتیاں خرید لینی چاہیے ہمیں. کیا مشورہ دیں گے آپ وقاص صاحب؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں سولر کی طرف دیکھیں اور اس میں کافی اپرچونٹی ہے، لوگ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. ابھی بھی کہیں گے آپ سولر کا؟ میرا تو خیال ہے دیکھیں سولر کی طرف لوگ پھر بھی جائیں گے، کیونکہ جو انڈر لائن کاز ہے نا، بجلی مہنگی ہے اور بجلی کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اس کے لیے سولر ایک بہت اچھا سولوشن ہے. ہر شخص کے گھر پہ چھت پہ سورج آ رہا ہے. پاکستان اللہ کی طرف سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس 365 دن میں سے 360 دن سورج ہوتا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ اللہ پاک کی اتنی مہربانی ہے، اس کے باوجود ہم سے سورج کے پیسوں کے بھی ٹیکس لیے جا رہے ہیں، سورج کا پیسے کے بھی، سورج کی روشنی کے. تو لوگ اپنا حل خود نکالیں گے. دیکھیں یہ اسی طرح ہوگا جس طرح سے ایک زمانے میں ٹیلی فون ہوتا تھا، PTCL کے لائنیں لگتی تھیں، سورس لگانی پڑتی تھی اپنے گھر فون لگانے کے لیے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ PTCL کنیکشن تو شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے. وہ کبھی کبھی اگر کسی نے استعمال کر لیا تو کر لیا. موبائل فون، بلکہ موبائل سے بھی آگے اب انٹرنیٹ فونز آ گئے ہیں، یہ زوم اور گوگل اور یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح بجلی میں بھی جو بجلی کا سیکٹر ہے اس میں یہ سولر اور بیٹری نے مل کے وہ کام کر دیا ہے جو کہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نے میڈیا کے ساتھ کیا ہے، یا انٹرنیٹ فونز نے ٹیلی فونز کے ساتھ کیا ہے، موبائل کے ساتھ کیا ہے. یہی آگے کی فیوچر ہے آج سے 4-5 سال بعد. وقاص صاحب اگر آپ کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے، اگر عام آدمی آپ سے پوچھے کہ مجھے ابھی آنے والے دنوں میں کیا کروں، مجھے کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، سولر میں کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے، اگر اس کے پاس 5-7 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ اس کو مشورہ کیا دیں گے آپ؟ میں تو اس کو مشورہ یہی دوں گا کہ سولر سسٹم لگائے، لیکن اب جو سولر سسٹم لگائیں گے وہ بیٹریز کے ساتھ ہوگا. تو اپنی میجرمنٹ دیکھیں، اپنی کون سی بیٹریز؟ یہ جو لیتھیم آئن کی جو بیٹریز آ رہی ہیں جو کہ لانگ لائف کی ہیں، اچھی کوالٹی کی بیٹریز جس میں ریپیٹیبل برانڈ ہو، جو 5 سال کی وارنٹی کے پیچھے کھڑا بھی ہو سکتا ہے. پریفریبلی اگر پاکستانی کو برانڈ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر چائنیز بھی کوئی آتا ہے ود اے گڈ پاکستانی امپورٹر تو اس کے ساتھ بھی آپ کو کرنا چاہیے. کوالٹی اچھی لینی چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں لانگ ٹرم ہیں. کیونکہ جس طرح گھروں میں یا سولر سسٹم میں بھی جس طرح لوگوں نے آہستہ آہستہ پہچان کی اچھے پینلز، اچھے انورٹرز وغیرہ لگاتے ہیں، اسی طرح بیٹریز میں بھی پہچان کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک لمبی انویسٹمنٹ ہے. آپ آج اگر انویسٹ کریں گے تو اگلے 4-5-8-10 سال آپ جو ہے اس کے بعد اپنے آپ کے پاس کنٹرول ہوگا نا، کیونکہ
آپ کو بے شک لیس کو ریٹ بڑھاتا کتنی رہے جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہوگی تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں سولر کی جو اچھی چیز ہے اور بیٹریز کی بھی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماڈیولر ہے, یعنی آپ کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے آپ اتنا لگائیں اوکے. اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں, یعنی سمجھ لیں آپ نے اپنی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, آپ نے 6 مہینے بعد اگر کسی بیٹری نارمل ایڈ کر دیں. طبقے نے لگوانا ہے, مطلب وہ صرف پنکھا چلانا چاہتا ہے گرمیوں میں, بالکل چھوٹا سسٹم 1.5-2 لاکھ سے بھی شروع ہو جاتا ہے, جو کہ کافی بکتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں, ان میں تو ویسے بھی نیٹ میٹرنگ نہیں ہوتی تو ان کی سیل پہ تو ویسے بھی امپیکٹ نہیں آئے گا, وہ تو اپنی جگہ چلتے رہیں گے. اچھا اگر ایک گھر ہے اس میں 3 وہ پنکھے چلانا چاہتے ہیں اور 1-2 لائٹس پوری گرمیوں میں, تو لائٹ چلی جائے تو بھی چلتا رہے, یہ تو بالکل کتنی چھوٹے سسٹم ان کو پلیٹس استعمال کرنی چاہیے اور کتنا وہ کیا اسے کہتے ہیں کون سی بیٹریز لینی یہ چاہیے؟ تو چھوٹا سا سسٹم ہے, 1 kVA 2 kVA کا 1 یا 2 بیٹریز کے ساتھ بڑے آرام سے ہو جائے گا, 12 وولٹ کی یا 24 وولٹ کی, اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ ہوگا, بلکہ اس سے کم سے بھی شروع کر کے تو یہ رات میں بھی پھر چلتا رہے گا؟ آپ تھوڑی بیٹری بڑھا دیں گے تو پھر آپ کو رات میں بھی کوریج مل جائے گی جتنی آپ کو چاہیے. رات میں اگر آپ کو 8 گھنٹے چاہیے, 4 گھنٹے چاہیے, 12 گھنٹے چاہیے, اس کے حساب سے. جیسے یو پی ایس استعمال کرتے تھے ہم. بالکل, یہ یو پی ایس سمجھ لیں, یہ آپ کے جو سولر, یہ سولر سپر یو پی ایس ہیں, یہ سولر کے ساتھ یو پی ایس, یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یو پی ایس بھی ہوتا ہے اور سولر بھی ہوتا ہے, وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کو ایک ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر آپ کو رزلٹ لانگ ٹرم میں اچھا ملتا ہے.